چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے، ان سے چلا نہیں جا پا رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اور ساتھ لے کر پاؤں مبارک سے اتنا خون بہ رہا تھا، اور ساتھ لیا اور ساتھ لے کر جب چل کر اس جبل رمات کی پہاڑی کے پیچھے آئے تو وہاں پہ لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے آ کر اپنے چاچا کے ہاتھ کے ناخن سے پہچانا، چہرے سے پتہ نہیں چل رہا تھا، ہاتھ کے ناخن سے پہچانا، اور پہچان کر آسمان کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر اتنا روئے کہ اللہ کے نبی کو ہچکے مبارک لگ چکی تھی، اور اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ تو اللہ کی طرف سے جبریل نیچے نازل ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اللہ کا حکم آیا ہے، اگر صبر کرنا چاہتے ہو تو صبر کر جاؤ، اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو میرے اللہ کا حکم ہے کہ ایک کے بدلے میں آپ کو 70 بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو دیکھیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر، دیکھیں انہوں نے کہا کہ میں صبر کرتا ہوں، یہی لوگ ہوں گے ایمان لے کر آئیں گے اور بعد میں اسلام کی حفاظت کریں گے۔ وہ چاچا جنہوں نے بچپن سے لے کر کتنی عمر تک ان کو پالا، ان کو پوسا، ان کا خیال کیا اور ان کی حفاظت کی، دیکھیں ان کو کتنا بے دردی سے ہندا نے شہید کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کیا، اور بعد میں وہی لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے تھے تو اللہ نے ان کو اپنی تلوار مانا تھا، اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئی تھی تو مکہ کی بہت بڑی صحابیہ بنی تھی، اور اللہ کے نبی نے دیکھے ان کو معاف کر کے پھر ان کو اپنی ساس مبارک بنایا، وہ اللہ کے نبی کی ساس بنی تھی۔ اور دیکھیں ہمارے ہاں تو چھوٹی سی کوئی بات ہو جاتی ہے تو نسلوں تک لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، اور دیکھیں یہ اللہ کے نبی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر تھا، اور اللہ پاک ہمیں بھی اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پھر اپنے چاچا کو سینہ چاک ہوا دیکھا، کلیجہ نکلا ہوا دیکھا، اور دیکھ کر کہنے لگے کہ اے چاچا، تو نے چاچا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جنگ میں اپنے چاچے کا یہاں پہ 70 بار جنازہ پڑھا دیا تھا، 70 بار۔ ہر صحابہ اکرام کا جنازہ آتا تھا، اٹھا لیا جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ پڑھا رہتا تھا۔ ایسے اللہ کے نبی نے اپنے چاچے کا یہاں پہ 70 بار جنازہ پڑھا دیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہت پیار کرتے تھے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ ہمارے لیے، اسلام کے لیے یہاں پہ قربانیاں دی۔ ان میں سے جو بھی شہداء شہید ہوئے ان کو دنیا میں ان کے اوپر جنت فرض ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام کے لیے یہاں پہ قربانیاں دی اور اسلام کے لیے یہاں پہ شہید ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر جو تھے، یہ آپ کی توجہ کی وجہ سے میں اتنا لمبا بات بیان کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، ورنہ میں کوئی دیکھے کوئی آیا ہوا ہے، وہ دیکھے سارے ادھر اکیلے گھوم رہے ہیں، میں آپ کی توجہ کر رہے ہیں، اور آپ کی توجہ کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے یہ پورا بیان بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہوا، آپ توجہ کر رہے ہو اس لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ اپنا 70 بار جنازہ پڑھایا، اور ان میں سے جو حضرت مصعب بن عمیر تھے وہ اللہ کے نبی کے ہم شکل تھے، جو دوسرے شہداؤں کے دوسرے سردار تھے۔ تو جب وہ زندہ تھے تو مکہ کے وہ سردار تھے، اور مکہ میں پوری دنیا میں سب سے مہنگا ترین لباس پہنا کرتے تھے، سب سے مہنگا ترین 400 دینار کا وہ لباس پہنتے تھے۔ دیکھیں آج 400 دینار کی کتنے کروڑوں روپے بنتے ہیں، اس وقت وہ 400 دینار کا لباس پہنا کرتے تھے، اور جب مکہ میں چلتے تھے تو پورے مکہ میں سے خوشبو آتی تھی۔ اور دیکھیں جب یہاں پہ شہید ہوئے تو ان کے لیے کفن تک نہیں تھا، دیکھیں کتنے بڑے جو مہنگا ترین لباس پہنتے تھے ان کے لیے کفن تک نہیں تھا۔ اتنا کفن تھا کہ پاؤں ڈھانپتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا، سر ڈھانپتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ سر مبارک ڈھانپ دو، پاؤں مبارک کے اوپر کوئی گھاس وغیرہ ڈال دو۔ تو دیکھیں کہ جو کائنات کے کتنے بڑے مہنگے ترین لباس پہنا کرتے تھے، انہوں نے کن کے لیے قربانیاں دی؟ ہمارے لیے، اسلام کے لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا بھی یہاں پہ انہوں نے قربانیاں دی اسلام کے لیے، ہمارے لیے۔ انہوں نے کر کے دکھایا، اسلام ہمیں تو فری میں ملا،
ہمیں تو کوئی قربانی بھی نہیں دینی پڑے. ہمیں تھوڑی سی کوئی تکلیف ہو جائے, گاڑی میں تکلیف ہو جائے, ہوٹل میں تکلیف ہو جائے, کسی جگہ میں بھی تکلیف ہو جائے, ہم کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا انسان کی جو سب سے پہلی چیز مجھے پسند ہے, انسان کا کلمہ پسند ہے, جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد جو چیز مجھے پسند ہے انسان کا صبر پسند ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے کتنا صبر کیا اور کتنا طائف میں اللہ کے نبی کو لوگوں نے پتھر مار 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 کر لوح و لحام کر دیا تھا. ہم تو کسی کی گالی بھی برداشت نہیں کر سکتے, کسی کی بات بھی نہیں برداشت کر سکتے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آگے ایسا بولتے ہو, اور دیکھیں جو کائنات کے نبی اور ان کے صبر کو کتنی ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی امت ہیں. اگر ہم یہاں پہ اگر یہ چلے گئے ہیں نا تو رہنا ہم نے بھی نہیں. میری یہ کوشش نہیں ہوتی کہ صرف میں آؤں یہاں پہ سلام پیش کروں, میں 7 سال سے ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ آ کر اگر ہمارے دلوں کے اوپر زنگ نہیں اترتا تو ہم کسی جگہ پہ بھی ہمارے دل صاف نہیں ہوتے. زندگی 4 دن کی ہے, 4 دن کی زندگی, اگر اسی زندگی میں ہم کچھ کر لیں گے ہماری دنیا بھی اچھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی بن جائے گی. اگر یہ چلے گئے تو رہنا ہم نے بھی نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, جو دنیا میں آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے, سب نے چلا جانا ہے. اگر ہم یہاں پہ کچھ کریں گے تو آگے والی زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. وہ یہاں پہ کچھ کر لیں گے تو ہمارا آگے جو ہے اس کا سب کچھ آگے, نہ پیسہ کام آئے گا, نہ دولت کام آئے گی, کوئی چیز کام بھی نہیں آئے گا. اس وقت صرف نیکیوں کو دیکھا جائے گا. یہاں پہ جو ہم کہتے ہیں اتنا مال لے لیں اور یہ لے لیں اور ہمیں یہ چیز دے دیں, یہ لے لیں ہمیں یہ چیز دے دیں, وہاں سے صرف نیکیوں کو کام آئیں گی. نیکیاں, اس نے جتنی برائی کی اس نے کسی کا دنیا میں کچھ لینا ہے, اس کے پاس جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال. تو اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خوش قسمت ہیں کہ ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے. آپ کو حضرات مل کر یہاں پہ سلام پیش کریں میرے ساتھ مل کر, پھر یہاں پہ دعا مانگیں گے. آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, ایک بار 3 بار قل هو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. جہاں پہ پڑھیں گے یہ بخشائے ہیں قیامت والے دن, ان کے تو پہلو ہماری بخشش ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا شہداء, السلام علیکم یا امیر حمزہ, السلام علیکم یا مصعب بن عمیر.